ابو بصیر رحمہ اللہ محمد علیہ السلام سے بیٹھے بیٹھے عرض کرتے ہیں کہ مولا کوئی ہماری بات سن تو نہیں رہا ہے۔ تو مولا علیہ السلام نے برابر میں جو کمرہ تھا ان کا پردہ تھا، پردے سے یوں کر کے دیکھا اور فرمایا کہ نہیں ابو بصیر، ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، آپ جو کہنا چاہتے ہو، جو بات کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ جب تسلی ہوئی ابو بصیر کو تو اس کے بعد ابو بصیر نے سوال کیا۔ اب آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اتنی احتیاط کی ہے حضرت ابو بصیر نے، کون سا ایسا مسئلہ ہوگا، کون سی ایسی بات ہوگی جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہے۔ پہلے ہی ہم نے یہ عرض کیا کہ وہ امام کے گھر میں ہیں اور امام کی جو مہمان خانہ ہے، جو بیٹھک ہے، اسی میں تشریف فرما ہے، اسی میں بیٹھے ہوئے پھر بھی جب امام کے گھر میں کوئی ہوگا تو کون ہوگا؟ امام کا اپنا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ ابو بصیر رحمہ اللہ نے کیا سوال کیا ہوگا؟ مطلب کوئی سیاسی معاملہ ہوگا، لیکن کیا سوال کیا ہے ابو بصیر نے؟ وہ سوال سنیں، اس کے بعد پھر میں اس سوال پہ آتا ہوں کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور حضرت ابو بصیر رحمہ اللہ نے اتنی احتیاط کیوں کی، اتنا محتاط رویہ کیوں اپنایا۔ سوال یہ کہتے ہیں کہ ابو بصیر نے سوال کیا، میں جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، ان شیعتک یتحدثون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم علیا بابا یفتح له منہ الف باب۔ یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، آپ کے شیعہ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو علم کا ایک باب تعلیم دیا تھا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسی ایک باب سے 1000 باب مزید استخراج کیے، مزید نکالے۔ یہ سوال تھا۔ آپ کہیں گے کہ یہ سوال اس میں کیا ہے کہ حضرت ابو بصیر رحمہ اللہ نے اتنی احتیاط کی، مولا سے پوچھا، مولا کے گھر میں بیٹھے ہوئے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے گھر میں کوئی ہماری بات کوئی غیر تو نہیں سن رہا؟ کیا تھا اس سوال؟ بظاہر میں تو اس وقت آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس دور میں ایسا کیا تھا؟ تو مومنین، آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل، ان کے کمالات کو مطلب پابندی کی بات نہیں ہے، مضحکہ بنا دیا تھا جاہلوں نے، ٹھٹھا بنا دیا تھا جاہلوں نے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ مطلب قرآن کریم میں بھی آپ نے دیکھا ہے، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جاہلوں سے کون بات کرے گا؟ یعنی جاہل آپ کا ٹھٹھا اڑائے اور آپ علم کی بات کرو۔ تو اہل عقل، خردمند، دانشمند کبھی بھی جاہل سے اپنا مذاق نہیں اڑواتے، وہ ہمیشہ قرآن کریم کا فرماتا ہے کہ وہ راستہ بدل کے چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ تھا کہ علوم آل محمد علیہ السلام جاہل جب ان کے بارے میں سنتے تھے تو ہنس پڑتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاقہ کرتے تھے۔ تو اس لیے عقلاء، دانشمندان اور صاحبان بصیرت، اولو الالباب، صاحبان عقل، ایسی باتوں کو ہمیشہ اتنی محتاط انداز میں بات کرتے تھے کہ کہیں کوئی جاہل، کہیں کوئی بے وقوف، کہیں کوئی بغض اہل بیت کا مارا، کیونکہ وہی بے وقوف ہوتا ہے، ہماری بات نہ سن لے، کیونکہ سنے گا تو پھر وہ ٹھٹھا کرے گا، مضحکہ کرے گا۔ اب ادھر سے علم و حکمت، ادھر سے مضحکہ، تو ایک دانشور کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ایسی بات جاہلوں کے سامنے پیش کرے اور مبادا انہی کا ہی اپنا ہی جو ہے وہ مضحکہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب صورتحال بھی اس وقت کی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہلاء نے، بے وقوفوں نے، سفہاء نے کیسا ماحول بنا دیا تھا، کیسا خوفناک بنا دیا تھا کہ دانشور ابو بصیر رحمہ اللہ
بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ اب آتے ہیں، بڑا دلچسپ سوال ہے ابو بصیر کا، اور بڑا ایمان افروز جواب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اب آتے ہیں اس پہ مولا نے کیا جواب دیا ہوگا۔ سوال کیا تھا کہ رسول اللہ نے آپ کے شیعہ، یعنی یہ خواص کی بات ہو رہی ہے، عقلاء اور دانش مندان، صاحبان بصیرت، صاحبان عقل آپس میں تنہائیوں میں یہ باتیں ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو اب اتنا خاص آدمی، اب ان تک بھی یہ بات پہنچی، تو امام سے عرض کر رہے ہیں کہ میں نے مطلب خواص سے سنا ہے، شیعوں سے سنا ہے، مطلب خاص لوگوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو علم کا ایک باب تعلیم دیا، اور امیر المومنین نے ایک باب سے 1000 باب جو ہے وہ نکالے۔ بتائیں ذرا، اس کی تصدیق کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا محمد، علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیجا 1000 باب یفتح من کل باب 1000 باب۔ ابا محمد، ایک باب نہیں تھا جو رسول اللہ نے امیر المومنین کو تعلیم دیا تھا، 1000 باب تعلیم دیے تھے علم کے، 1000 باب۔ ٹھیک ہے، وہ جب یہ سنا ابو بصیر نے، قال قلت واللہ العلم، ابو بصیر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو یہی علم ہے، یہی علم ہے۔ قال فنکت ساعة فی الارض، ابو بصیر کا یہ جملہ سن کے امام علیہ السلام زمین پہ کچھ لکیریں نکالتے رہے۔ ابو بصیر نے کہہ دیا واللہ العلم، اللہ کی قسم یہ تو پورا علم، مطلب کچھ اب کیا بچا۔ دیکھنے کے بعد کچھ گھڑیاں امام نے زمین پہ کچھ مصروفیت لکیریں وغیرہ کھینچیں، اور پھر امام گویا ہوئے۔ امام نے فرمایا انہ لعلم، ابو بصیر وہ علم ہے، وما ہوا بذاک، یہ جواب، یہ علم ہے 1000 باب سے 1000 باب، 1,00,000 باب ہو گئے نا، یہ علم ہے، اور پھر ہر باب میں جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ الگ، یہ علم ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یا ابا محمد وعندنا الجامعہ، ابا محمد ہمارے پاس جامعہ ہے، الجامعہ ہے ہمارے پاس۔ وما یدریہم ما الجامعہ، لوگوں کو کیا معلوم جامعہ، الجامعہ کیا ہے؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ وما یدریہم الجامعہ، لوگوں کو معلوم کیا کہ جامعہ کیا ہے؟ ابو بصیر عرض کرتے ہیں قلت جعلت فداک وما الجامعہ، میں آپ پر قربان جاؤں یہ جامعہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں طولها صحیفۃ، انہوں نے فرمایا الجامعہ صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، املاؤہ من فلک فیہ وخط علی بیمینہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کا املا ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کی تحریر ہے، یہ الجامعہ ہے۔ فیہا کل حلال و حرام، اس میں ہر حلال کا ذکر ہے اور ہر حرام کا ذکر ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ، ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو حلال و حرام میں ضرورت ہے۔ حتی العرش فی الخدش، یہاں تک کہ اس تاوان کا بھی ذکر ہے جو خراش کے ذریعے سے کسی کو کوئی پہنچائے۔ وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيَّ، اپنا ہاتھ میری طرف امام نے بڑھایا اور فرمایا فقال اتأذن لی یا ابا محمد، اپنا ہاتھ بڑھا کے فرمایا کہ ابا محمد مجھے اجازت ہے۔ ابو بصیر کو امام فرمائے کہ مجھے اجازت ہے، ابو بصیر فرماتے ہیں قلت جعلت فداک انما انا لک، مولا میں تو آپ کا خادم ہوں، مجھے کیا اجازت فرماتے ہیں؟ فاصنع ما شئت، میرے ساتھ تو آپ جو بھی کریں۔
میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا دبایا ہاتھ ابو بصیر کا، اور فرمایا حتی عرش ھذا، یہاں تک کہ اگر کوئی غصے کی حالت میں کوئی ناراحتی سے آپ کے ہاتھ کو اتنا بھی دبائے تو اس کا تاوان بھی الجامعہ میں موجود ہے۔ جب یہ بات سنی تو ابو بصیر سے پھر رہا نہیں گیا، عرض کیا مولا قلت ھذا واللہ علی علم، اللہ کی قسم یہی علم ہے۔ جب یہ بات سنی تو امام نے پھر فرمایا کہ انہ لعلم ولیس بذاک، یہ علم ہے لیکن یہ وہ والا علم نہیں ہے، یعنی مکمل فقہی قانون علم ہے مگر اس سے آگے بھی علم ابھی اور آگے ہے۔ اس کے بعد ثم سکت ساعتا ثم قال، امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پھر خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر پھر فرمایا وعندنا الجفر وما یدریہم ما الجفر، ہمارے پاس الجفر ہے، لوگوں کو کیا معلوم کہ الجفر کیا ہے۔ ابو بصیر عرض کرتے ہیں قلت وما الجفر، مولا پھر یہ الجفر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وعاء من عدم فیہ علم النبیین والوصیین وعلم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل، وہ ایک چمڑے کا صندوق ہے جس میں انبیاء، اوصیاء، بنی اسرائیل کے علماء کا اس میں علم موجود ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے پھر کہا واللہ ان ھذا هو العلم، اللہ کی قسم یہی علم ہے۔ یہاں بھی امام نے فرمایا انہ لعلم، علم ہے، یہ تاریخ کی نبوت کا علم ہے، تاریخ نبوت کا علم ہے، سابقہ علماء کا علم ہے، اوصیاء کا علم ہے، مگر اصل علم ابھی کچھ اور ہے۔ ولیس بذاک، یہ والا علم جفر بھی وہ والا علم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے یہ بات کر کے، اور کچھ وقفے کے بعد پھر امام علیہ السلام نے فرمایا وعندنا لمصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا وما یدریہم ما مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، کیا معلوم لوگوں کو کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قلت وما مصحف فاطمہ علیہ السلام، یہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ فرمایا مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات، یہ تمہارے پاس جو قرآن موجود ہے اس قرآن کے حجم کے 3 گنا بڑھ کر ہے۔ واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، یہاں امام علیہ السلام نے ایک شبہ دور فرمایا کہ دیکھو اس کو قرآن مت سمجھنا، مصحف فاطمہ نہ وہ قرآن ہے نہ قرآن کا متبادل ہے، بلکہ وہ ایک الگ علم ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو جناب ابو بصیر نے بے اختیار ہوئے، پھر فرمایا واللہ ھذا واللہ علی علم، اللہ کی قسم یہی علم ہے۔ امام علیہ السلام نے وہی جواب فرمایا انہ لعلم، یہ علم ہے، وما هو بذاک، لیکن یہ وہ علم ابھی بھی نہیں ہے۔ علوم آل محمد کا اندازہ کرے مومنین، یہ صرف آپ کے لیے ہے، باقی بغض رکھنے والے تو اتنا جاہل لوگ تو اتنا ان چیزوں سے، علوم آل محمد سے بیداری اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ وہ تو ٹھٹھا اڑاتے ہیں، وہ تو مذاق کرتے ہیں، وہ تو تضحیق کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ علم ہوتا کیا ہے۔ یا آل محمد کے چاہنے والے محبین مومنین کو معلوم ہوگا کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب مخلوق ایسی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالم علی کل شیء ہے اس کا علم کیا ہوگا۔ ثم سکت،
ثم قال، پھر امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ ان عندنا ما کان، جو زمانے ماضی میں ہوا اس کا علم ہے ہمارے پاس، و علم ما ہوا کائن، جو ہے اس کا علم ہے ہمارے پاس، الی ان تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت ہوگی اس وقت تک کا بھی علم ہمارے پاس ہے۔ جب یہ سنا تو ابو بصیر نے پھر کہا قلت جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، ھذا واللہ العلم، اللہ کی قسم یہی علم ہے۔ تو پھر یہاں پہ امام نے فرمایا انہو العلم، یہ علم ہے، ولیس بذاک، وہ علم نہیں ہے۔ یہاں پر ناگزیر ہو گیا تھا کہ اب ابو بصیر اس جملے سے دستبردار۔ ابو بصیر رحمہ اللہ امام علیہ السلام سے گزارش کرتے، درخواست کرتے ہیں کہ جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، فأی شیء العلم، علم ہے کیا میرے مولا، علم کیا ہے میرے مولا؟ تو یہاں پہ میرے مولا فرماتے ہیں ما یحدث باللیل والنہار، الامر بعد الامر والشیء بعد الشیء الی یوم القیامہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم جو رات اور دن میں پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہو، ایک امر کے بعد دوسرا امر، ایک چیز کے بعد دوسری چیز، یہاں تک کہ قیامت کے دن تک۔ یہ الکافی کی روایت ہے، پہلی جلد۔ کیا سمجھے آپ کہ اہل بیت علیہ السلام کا علم کوئی بند کتاب علم نہیں ہے، کسی صندوق میں محفوظ نہیں ہے، وہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تر و تازہ ہوتا رہتا ہے، وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ انہو لعلم ولیس بذاک، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے مسلسل اپڈیٹ ہوتا رہے، وہ علم ہے۔ یہ ہے علم آل محمد جو آپ اور ہمارے لیے جناب ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے خاص صحابی نے خاص محفل میں اور تنہائی میں امام علیہ السلام سے گفتگو کی، اس کا خلاصہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔